السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 157 کی تفسیر کر رہے تھے۔ آج کا لیسن اسی آیہ مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 159 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ ٹرانسلیشن: قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں طرف تمہاری، جمیعا الذی، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ پاک ذات کے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ اور موت دینے والا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی الذی، نبی امی پر، وہ جو یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو، ومن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں، امتن، ایک ایسی بھی امت ہے، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 157 سے، جیسا کہ جز 1 ہم پڑھ چکے تھے، اس میں آج کا لیسن جز 2 ہے۔ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی کیا کیا اوصاف ہیں، اور یہی اوصاف ان کی تورات میں بھی موجود ہیں، جو کہ تورات اور انجیل کے یہ مالک تھے، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیاں پڑھ چکے تھے تورات انجیل میں۔ اور وہ صفات، وہ اوصاف کیا تھے؟ معروف کا حکم دیتے تھے اور منکرات سے منع کرتے، اور حلال پکیدہ چیزوں کو حلال کرتے، اور جو خبائث چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے، اور جو توق اور بوجھ ان لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے خود ساختہ، ان کو اتارتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ ایسے لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی توقیر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو تقویت دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں وہ جو اتارا گیا ہے ان کے ساتھ، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ کامیابی کی کنجی بتائی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہوگا، ان کی رسالت پہ ایمان لانا ہوگا، ان کو قوت دینی ہوگی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں کوئی شخص موجود ہے تو ان کے مشن کو لے کر چلنا ہوگا، ان کے برابر ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کی اس کام میں مدد کرنی ہوگی، اور مزید وہ جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی پیروی بھی کرنی ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہوگی، خوشی کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہوگا، اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور مزید آگے بڑھیں تو اس میں بہت سارے اہل علم میں مختلف اس کی تفاسیر کی ہیں کہ توقیر سے مراد ایک تو ان کو قوت دینا ہے، ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اور ان کو ویسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں فرینکلی ایک دوسرے کو انسان پکارتا ہے، ایک دوسرے کو مخاطب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔
اور ان کو مخاطب کرتے وقت بہت ادب و احترام کے ساتھ مخاطب کرنا ہے، اور پھر مزید ان سے آگے نہیں بڑھنا، نہ عمل میں اور نہ ہی چال چلن میں۔ اگر مزید اس کو دیکھیں تو یہ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان ان پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسا کہ آج ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو اس پہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ویسے ہی اس پہ عمل کریں گے، نہ اس کو دین کو مزید بڑھائیں گے نہ اس کے اندر کمی کریں گے۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، چیخو پکار نہیں کریں گے، اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا بھی ادب و احترام کریں گے، جہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جا رہی ہوں، جو دین کی محفلیں ہیں، مجالس ہیں، ان کا ادب و احترام، ادھر بھی اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہو تو اس وقت بھی اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنی آوازوں کو اس وقت خاموشی اختیار کرنی ہے، ادھر بولنا نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ان چیزوں سے ہم لوگ محروم ہو چکے ہیں، نہ تو دینی مجالس کا کوئی ادب و احترام رہا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آوازوں کو پست کیا جاتا ہے۔ بہت اونچی شور ہنگامہ، آوازوں کو بلند کرنا، چیخو پکار، یہ سب کچھ ادھر ہو رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی مدینہ الرسول میں بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یوں لگتا ہے کہ ہم لوگ پھر کامیابی سے خالی ہیں، کیونکہ جب ادب و احترام ہی ملحوظ خاطر نہیں تو پھر کامیابی کہاں سے حاصل ہو؟ اور صحابہ کرام تو اس بات پہ ایسے عمل کرتے تھے کہ سرگوشی کے انداز میں بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بہت پست رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کرتے، مخاطب کرتے تو بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کا انداز ہوتا کہ جیسے کوئی سرگوشی کے ساتھ بات کر رہا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ اہم بات ہے جو سب سے چھپ کر کرنی ہو تو انسان سرگوشی والے انداز میں بات کرتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد سلف و صالحین نے بھی اس بات پہ بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی سب سے بڑھ کر زندہ مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے جان دے دی، شہادت پا گئے، لیکن مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا پسند نہیں کیا، کہ جو دشمن تھے، جو بلوائی تھے، ان کا مقابلہ نہیں کیا، ان کے سامنے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اور سلف و صالحین بھی اس بات پہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک تاریخی واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ہی کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اپنے غلام کو بھی دینا پسند نہ کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ غلام مدینہ الرسول میں گھوڑے کو دراتا پھرے، اس کی جو چاپ ہے، جو اس کے پاؤں کی گونج ہوگی، تو اس سے بھی کہیں احترام میں کمی واقع نہ ہو جائے، ادب و احترام میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے اپنے غلام کو بھی وہ گھوڑا دینا پسند نہ کیا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ زبانی کلامی تو بہت دعوے برتے ہیں، بہت دم برتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں اور قربان ہو جانے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ادب و احترام سے خالی۔ ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کیا جائے، جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں اس پہ مکمل عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آیہ مبارکہ میں ہی فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی بھی پیروی کرتے ہیں وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ نور سے مراد ادھر قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یاد رہے کہ قرآن مجید شریعت مطہرہ اب قیامت تک یہی چلیں گی، کوئی اور سکہ ادھر نہیں چلے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو شخص ان پہ ایمان لے آتا ہے
اور پھر اسی حالت میں وفات پاتا ہے تو پھر ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اگر کوئی ان میں سے ایک بات پہ بھی کمی اس کے اندر ہے تو گویا کہ وہ کامیابی سے ہی خالی ہے. اس میں ہر بندے کو اپنا جائزہ خود لینا ہوگا. نیکسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگو، اے تمام انسانیت. اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، صرف مومنین کو یا کسی اور کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں طرف تمہاری، تم سب کی طرف. بلکہ اگر مزید اس کو ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی طرف بھی. اے جنوں انس، تمام جو جنوں انس ہیں سب کی طرف اللہ کے رسول مبعوث فرمائے گئے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے ہے. جیسا کہ باقی پیغمبر انبیاء جو بھی شریعت دے کر بھیجے جاتے وہ ان کی امتوں تک محدود رہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے موجود ہے، اور یہی شریعت چلتی رہے گی قیامت کی دیواروں تک. پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی پہچان کروائی گئی کہ اس اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں کی بھی ہے اور زمین کی بھی ہے. تمام کائنات کا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا ہو، وہی ایک الہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور اس چیز کا مالک نہیں ہے کسی کو زندگی دے سکے یا کسی کو موت دے سکے. جیسا کہ آپ لوگوں نے نمرود کے بارے میں بھی پڑھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چیلنج کیا، مقابلہ بازی کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بہت ہی زیادہ منہ توڑ جواب دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے پہچان کرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ میرا رب تو وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور اس نے اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ کیا کیا کہ جس کے بارے میں موت کا حکم صادر کیا گیا تھا پھانسی کے لیے، اس کو آزاد کر دیا اور آزاد شخص کو پکڑ کر پھانسی دے دی. تو پھر مزید ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی کر سکتے ہو تو میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو آج مغرب سے نکال کے دکھا. تو یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ کہہ پایا، اس کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر بھی اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس اکیلے کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. تو بہت پھر حق رکھتا ہے ایسا خالق مالک کہ اس پہ ایمان لایا جائے. تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر. کون سے نبی امی؟ کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر. یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی رسالت عطا کی جاتی ہے، ان کی طرف نازل کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ پیغمبر انبیاء ان پر خود پہلے دل و جان سے ایمان لائیں، اس کو تسلیم کریں. تو یہی پہچان ادھر کروائی جا رہی ہے کہ اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلمات پہ بھی. واتبعوہ، اور اس کی پیروی بھی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ. اگر ان کی پیروی کرو گے تو پھر ہی تم سیدھے راہ پہ چلو گے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے تو اس پر چلتے رہو. کیا پتہ چلا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا از حد ضروری ہے، پھر انسان سیدھی راہ پہ چل سکتا ہے، ورنہ انسان بھٹک جائے گا، منزل کو نہیں پا سکے گا. پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور خود بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ جو یہود و نصارہ وغیرہ تھے. جیسا کہ تورات پہ وہ لوگ ایمان لاتے تھے، قائم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی ایمان لے آئے. جیسا کہ سرفرست سیدنا عبداللہ بن سلام اور باقی بھی ان کے بہت سارے رفقا وغیرہ.
آج کے لیے اتنے کافی ہے. ہم لوگ آیہ مبارکہ 159 تک ترجمہ تفسیر کمپلیٹ کر چکے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج انشاءاللہ العزیز 20واں روزہ اور طاق رات ہے، 21ویں رات ہے. تو بھرپور کوشش کے ساتھ مکمل رات جاگنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی النبی.